یا ایھا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان مومنوں دو بھی جو تہاڈی پیروی کردے نے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آج یکم محرم سن 1447 ہجری، سال دا آغاز اسلامی سال دا پہلا مہینہ، اور پہلے مہینے دی اج پہلی تاریخ ہے۔ اور یہ جڑی اسلام دی تاریخ متعین کیتی گئی، مقرر کیتی گئی، یہ صحرا بھی اسلام دے ایک عظیم ہیرو اور اسلام دے ایک عظیم لیڈر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وفادار ساتھی، اور آپ دے سسر مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے سن ہجری جو قائم کیتی گئی، اس دا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا، اور اس کی وجہ اور سبب کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانہ دی تاریخ سن ہجری دا آغاز کس مقام تو اور کس واقعہ تو ادا کیتا جائے آغاز شروع، کئی ایک باتاں ذہن کے اندر آئیاں، لیکن آخر جا کے یہ بات طے پائی
کہ مسلمانوں نو جتوں عروج ملیا ہے اور مسلمانوں نو جتھے عزت ملی ہے اور مسلمانوں نو جتھے غلبہ عطا فرمایا ہے اور اپنا ایک الگ ملک اور ریاست قائم کرن دا جو اللہ تعالیٰ دی ذات نے موقع اور سبب کیتا ہے نا جی، وہ ہے کہ آپ دا مدینہ پاک اور مدینہ پاک دے اندر بھی آ کے آپ دے کئی ایک انمول زندگی دے واقعات کہ کتھوں اس سن دا آغاز کیتا جائے، اسلامی تاریخ دا آغاز کیتا جائے، تو پھر یہ طے پایا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑ کے مدینے آئے سننا، اینو کہندے نے ہجرت، اور ایتھوں ہی مسلمانہ دے عروج میرے مالک نے عطا فرمائے، عزتاں عطا فرمائیاں، غلبہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ دی ذات نے کو حکومت مسلمانہ دی قائم فرمائی، تو پھر اے اسلامی تاریخ دا سن دا آغاز اس ہجری دے عنوان تے شروع ہو گیا، تو 1447 جدا کہ آج یہ یکم تاریخ محرم دی۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آج یکم محرم ہے، اور یکم محرم نو اے ہوئی اسلام دے عظیم ہیرو اور اسلام دے لیڈر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی واقعہ اج دی تاریخ دے یکم محرم نو آپ شہادت پا گئے۔ تو اس نسبت نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان و مقام، عزت اور مرتبہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے اندر اور تاریخ کے اندر ایک انہاں دا جملہ بہت با کمال اور بے مثال جملہ، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اے او عظیم صحابی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کہ جو چھوٹے قدے اور پتلے دبلے باریک باریک انہاں دیاں پنڈلیاں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، عبداللہ بن مسعود دیاں انہاں پنڈلیاں دا وزن مدینے دے احد پہاڑ نالوں کہیں زیادہ ہے۔ اے عزت اور شان اور مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں جناب جبریل علیہ السلام دے انداز جو قرآن پڑھنا ہے، وہ دا جی کردہ ہے کہ میں انداز او اپناواں جڑا جناب جبریل دی تلاوت دا انداز ہے، جائیے جا کے میرے عبداللہ بن مسعود سے وہ انداز سیکھیے۔ میرے نبی دا بہت بڑا قاری اور قرآن دا بہت بڑا ماہر، بہت بڑا عالم اللہ دے دین دا، اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ما زلنا اعزتاً، ہمیں عزت ملتی رہی، آج اگلے دن پھر اگلے دن، مہینہ اگلا مہینہ، سال پھر اگلا سال، جیویں جیویں وقت دن گزردے گئے نا، سانو اللہ دی ذات عزت عطا فرماندے گئے۔ کدوں؟ فرماندے نے منذ اسلم عمر، جس دن تو اللہ نے عمر نو اسلام دی دولت عطا فرمائی۔ جدوں دے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نے نا جی، اس تو بعد پھر سمجھیے کہ مسلمانہ دے عروج دا وقت ہے، مسلمانہ دے غلبے دا وقت ہے، اور مسلمانہ دی عزت دا وقت ہے۔ ما زلنا عزتاً، ہمیشہ ہمیں عزت ملتی رہی، عزت ملتی رہی۔ اے عبداللہ بن مسعود دے الفاظ نے، اور آئیے میں توانوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ نہ سنا دیا۔
رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت عطا فرما دے، اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرما دے، اللہم اعز الاسلام۔ سوال پیدا ہوندہ ہے، کوئی سبب تے ہوندہ ہے کہ اللہ عزت عطا فرمائے، سوڑیا کیویں دیاں عزتاں منگنا ہے، کیویں دے غلبے تے اسلام دیاں شاناں تے شوکتاں منگنا ہے۔ آقا فرماندے نے بے عمر ابن الخطاب، اللہ میرا مننا ہے وے اسلام دی عزت تاں بندی ہے جے تو مینوں عمر بن خطاب عطا کر دے وے۔ سیرت اندر لکھیا ہے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جمعرات نو رات دے ٹائم تے اپنے اللہ دے کولو عمر منگے ہے، اگلا دن جمعے دا چڑھ دے، اگلی شام پین تو پہلا اللہ عمر نو مصطفیٰ دے قدماں وچ لے آ کے بیٹھا دین دے۔ عمر نو اللہ مصطفیٰ دے قدمہ چلے آگے بیٹھا دے محبوب تسی میرے کو منگے ہے تو میں تو عمر عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے حضرات آندے نے میرے پیغمبر دے سارے صحابہ جڑے نے نا جی حضرت ابو بکر صدیق دیاں بڑیاں شانہ نے، میرے مصطفیٰ دے قدمہ چاہندے نے مرید رسول بندے نے، حضرت عثمان دیاں بڑیاں عظمتاں نے مصطفیٰ دے قدمہ چاہندے نے تو مرید رسول بن کے ہوندے نے، حضرت علی المرتضیٰ ہوندے نے، بڑیاں عزتاں تے بڑیاں شانہ تے مقام نے، میرے پیغمبر دے قدمہ چاہندے نے تو مرید رسول بندے نے، حضرت بلال ہوندے نے مرید رسول بندے نے، عبداللہ بن عباس ہوندے نے مرید رسول بندے نے، حضرت عباس ہوندے نے مرید رسول بندے نے، حضرات اسی انداز میں جناب ابو ہریرہ ہوندے نے، طلحہ زبیر سعد و سعید ہوندے نے، سارے صحابی مرید رسول بن کے آئے، کلہ عمر جیڑا مصطفیٰ دی مراد بن کے آیا، میرے پیغمبر دی مراد بن کے آئے، کون؟ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی نے اللہ دے کولو منگ کے جو لیا، دلی مراد ایسی، دلی تمنا ایسی، اس واسطے کہنے کہ عمر مراد رسول بن کے آئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات پھر اوہی عمر ہے کہ جن نے مصطفیٰ نو ویکھیا نہ وضو کر دیا اس دار ارقم دے اندر، تے جناب عمر ابن خطاب برزاں کر دینے محبوب جی کی ارادہ کرندہ کی کرنا چاہندے ہو، چہرہ دھو رہے ہو، ہاتھ دھو رہے ہو، پاؤں دھو رہے ہو، میرے آقا فرما دینے عمر ساڑھی عبادت دا وقت ہو گیا، محبوب سونے کتے عبادتاں کرنیاں نے، آقا فرما دینے تیری قوم کھلے عام عبادتاں نہیں کرن دین دی، رکاوٹاں کھڑیاں کر دیئے، تیری قوم پریشان کر دیئے، میں اسے دار ارقم دے اندر چھپ کے عبادتاں کرنیاں نے، جناب عمر عرضہ کر دینے محبوب جی اللہ دے کولوں جڑی شے منگی ہے تے ظاہر کوئی چاج دی شے منگی ہے، مراد وے جے عمر دے اوندیاں بھی نمازاں چھپ کے پڑھنیاں نے، پھر عمر دے اسلام لے اوندا کی فائدہ، محبوب سونے آج جاواں گے بیت اللہ دے اندر پورے مکے دے لوگاں دے سامنے اج عبادت ہوئے گی تے سہنے کعبہ دے اندر ہوئے گی، حضرات و رات اینا کافرہ نے اے اعلان کیتا سی کون جیڑا نبی دا سر لے کے آوے تے اینا انعام ملے گا، انہاں نو پتا سی کہ عمر نبی دا سر لین گیا ہے، ادھروں او اپنیاں اڈیکاں دے اندر نے تے انتظارات دے اندر نے، انہیں خبر ہوندی ہے کہ نبی دا سر عمر لے کے آیا ہے، پر انہاں چلیاں تے ناداناں نو کی پتا سی کہ او میرا قادر قدیر اللہ جتیاں ساریاں تقدیرہ تے تدبیرہ نے آسمانہ تے تدبیرہ اے پیاں چل دی جان لوگو، عمر آج نبی دا سر لین نہیں گیا، آج نبی دے قدمہ بچ اپنا سر رکھن لے گیا ہے، نبی دے قدمہ جے سر رکھن لے گیا، ادھروں انتظارہ اڈیکاں ہو رہیاں نے، جناب عمر اسلام قبول کر دینے، دار ارقم دے اندر نعرہ تکبیر لگ جاندہ ہے، مکہ دی گھاٹی مکہ دی آبادی گھوم جاندی ہے،
پہاڑاں دے اندر گونج پیدا ہو جاندی ہے، حال چل مچ گئی مسلمان نے خوشی دے اندر کیوں نے انہاں تک خبراں پہنچیاں پائی جنوں سر لین کلیا سجے سر دے کے بہ گیا ہے، نبی دا مراد نبی تے مرید بن کے نبی دا میرے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا ساتھی بن کے بہ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگے اگے پہ چل دے نے، دو سیرت دیا کتاباں دے اندر لکھیا کہ دو قطاراں بن جاندیاں نے، ایک دے سامنے عمر ہو جاندے نے، اگے اگے جا رہے تے دوسرے دے سامنے میرے نبی دے چچا جناب امیر حمزہ ہو جاندے نے، ادھر بھی ننگی تلوار ہے ادھر بھی ننگی تلوار ہے، یہ بھی اسلام دا شیر تے لیڈر تے ہیرو ہے، ادھر بھی اسلام دا لیڈر تے شیر تے ہیرو ہے۔ حضرات جدوں اے دوویں اگے اگے جاندے نے پھر انہاں کافراں دیاں پکیاں تے گڑا پہ جاندا ہے، جو امیداں بہ کے بیٹھے او امیداں ٹہ جاندیاں نے، تے میرے عمر نے اعلان کیتا لوگو آؤ جن نے اپنی بیوی نو بیوہ کروانا عمر دا سامنا کرے، جن نے بچے یتیم کروانے نے آجو عمر دا سامنا کرے، جنہ ماما دیاں گوداں اجاڑنیاں نے آجو عمر دا مقابلہ کرے، پر آج کون عمر دا مقابلہ کردہ؟ حضرات عمر دا مقابلہ کون کردہ؟ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمر بن خطاب دے بارچ میرے نبی نے اعلان فرمایا، آقا اعلان فرما دے یا ابن خطاب، اوے خطاب دے بیٹے عمر، والذی نفسی بیدہی، میں اس ذات دی قسم ہے جدے قبضے وچ میں محمد دی جان ہے، مالکی کا شیطان سالکن فجن، کسے راہ چل دیاں کسے گلی بازار چل دیاں اگر تیرا آمنا سامنا شیطان دا ہو جائے، میرے آقا فرمان رہے اللہ سالکا فجن غیرک، اے میرے عمر تیریاں اللہ نے عزتیں نیاں رکھیاں نے، تیرا روب تے دبدبائیے نے کہ جیڑے راہ تو چلدا ہوں میں شیطان ویکھ راہ چھڑ جاندا ہے، اللہ نے روب نہ رکھیا دبدبائے نہ رکھیا، اس واسطے جناب عبداللہ ابن مسعود فرما دینے لوگو ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، سانو اللہ نے اوزوں دیا عزتاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے، اسلام غلبے وچ آنا شروع ہو گیا جدوں اللہ نے اسلام عمر دی چھولی وچ اللہ نے اسلام عمر نو عطا کر دیتا ہے، عمر اسلام دی دولت لے کے حضرات اسلام دا مالا اپنے گلے اندر سجا کے جدوں بابا گلیاں بازاراں دے اندر پھر دے، حضرات توجہ کر دے جانا، ہر بندہ جدوں ہجرت مدینہ کر دے چھپ دیا لکان دیا اپنے آپ نو، کدے راتاں دیاں تاریکیاں دے اندر کدے دوپہراں دے ویلے تے جدوں لوگ اپنے گھراں وچ آرام کر دے نے اپنے آپ نو چھپ دیا چھپان دیا جنا لوگ ہجرت مدینہ کر دے نے، کلا میرا عمر جڑا علل اعلان لوگاں نو آندا آؤ میرے نبی دا حکم ہے سانو کہ اسی مکہ چھڈ جائیے مدینے جانا ہے، کسے دی جرت ہے تے عمر دا مقابلہ کرے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دا اے عظیم صحابی ہے، جدو اسلام قبول کر دے جدو اللہ مسلمان عمر نو بنام دے نے تے ادو اللہ نے قرآن دی ایک آیت اتاری ہے سورہ انفال دی، اللہ فرما دے نے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن تبعک من المؤمنین، اے میرے محبوبہ تو انو اللہ کافی ہو گیا، اللہ کافی ہے، وَمَنِ تَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تیرے انہاں مومنہ دے وچوں جڑے تیرے تابعدار تے فرما بردار نے انہاں نے اللہ کافی ہو گیا ہے۔ اللہ سونیا کیویں اپنی کفایتہ کرنا ہے تے کیویں دے اپنے اعلان کرنا ہے، سونیا تو عمر چوں منگیا ہے میں عمر دے دیتا ہے تے ہن میں وینا کہ ویکھ اسلام نو زوال نہیں، اسلام نو زوال نہیں آ سکدا، آئیے حضرات توجہ کرتے جانا، رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم علیہ السلام دا اے او یار جیڑا نبی نے رب کو منگیا نا، تے میرے نبی نے پھر ایک ارشاد فرمایا اپنے عمر دے بارے، توجہ کریا جی، نبی دا ارشاد ہے اپنے عمر دے بارے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ ضرب الحق علی لسان عمر، واہ عمر تیریاں کیسیاں عظمتاں نے عمر، اللہ نے حق عمر دی زبان تے رکھ دیتا ہے، حق عمر دی زبان تے۔ اور ساڑیاں ماما میرے پیغمبر دیاں بیویاں ازواج مطہرات فرمایا کر دیاں آندیاں نے لوگوں عمر دی بھی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے کہ قرآن ساڑے گھراں وچ اتردا ہے، لیکن انج معلوم ہوندا ہے کہ جو عمر بولدا ہے اللہ قرآن بنا کے مصطفیٰ دے سینے پاک دندا دے، نبی دے سینے پاک دے۔ نبی آقا فرماندے نے ان اللہ ضرب الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق حضرت عمر دی زبان تے رکھ دیتا ہے، حق میرے اللہ نے نبی عمر دی زبان تے رکھ دیتا۔ اور نال ہی اس حدیث دا اگلا ٹکڑا آقا فرماندے نے لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، اگر میرے تو بعد نبوت جاری رہنا ہوندی نا تے اللہ میرے تو بعد عمر نو نبی بناتا، کیونکہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد نبوت نہیں ہے جی، میرے تو بعد نبوت نہیں ہے، آخری نبی ہیں۔ اگر اللہ نبی بنانا ہوندا تو عمر بن خطاب جیسا عظیم انسان اللہ نے عمر دی زبان تے حق رکھ دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث سنیا جی، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آقا فرماندے نے قد کان فی امم قبلکم، تواڈے تو پہلا جڑیاں امتاں ہوئیاں نے نا جی، انہاں دے اندر اللہ نے محدث پیدا کیتے نے، ہر امت دا ایک محدث ہے، ہر امت دا ایک محدث۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر میری امت دے اندر بھی رب نے کو محدث پیدا کیتا ہے فَعُمَرٌ مِّنْهُمْ، میرے آقا فرماندے نے میری امت دا محدث عمر بن خطاب ہے۔ محدث محبوب جی محدث تو معنی مراد کیا ہے؟ فرمایا محدث تے معنی مراد دے کہ جدی زبان تے رب دے ملائکہ کلام کرتے ہو۔ اور جڑی پچھلی حدیث تو میں سنائی ہے نا ان اللہ ضرب الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق عمر دی زبان تے رکھ دیا، عمر دی زبان تے۔ اور حق کیسا رکھیا توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی، بدر دے اندر بڑے بڑے کافر مارے گئے، بڑے بڑے کافر قید ہو گئے، لیا کے انہوں نے مدینے بن دیتا۔ آقا فرمائے انہوں نے بن نہیں چھڑنا کہ انہوں نے بارے کو کریے بھی کی کرنا ہے، یا رسول اللہ فرمائیے مشورہ دیو۔ محبوب نے پہلا مشورہ اپنا پیش فرمایا، آقا فرماتے نے میرا مشورہ ہے چونکہ اسی نویں نویں آئے ہیں ہجرت کر کے تے ساڈے کول شاید کچھ نہیں، تے انہاں کافراں نوں آکھیے نہ کہ تانوں اسی چھڑ دینے ہاں تسی پیسے دے دیو، جیڑا جیڑا پیسے دیندا جاوے وہ آزاد ہوندا جائے۔ صدیق نے فرمایا محبوب جی ٹھیک ہے جویں تسی فرمایا۔ جناب عثمان نے محبوب جی ٹھیک ہے جویں تسی فرمایا۔ حضرت مولا علی محبوب جی ٹھیک ہے جویں تساں فرمایا۔ دیگر صحابی عمر تو نہیں بولدا تو بھی بولنا۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی احترام ہے وے کہ جو تساں فرما دیتا ہے حق اور سچ ہے، لیکن جے میرے کو میری رائے پوچھو نا میرا جی کردا ہے کہ انہاں وچوں ایک بھی کافر زندہ نہ جائے، تہاڈا گستاخ ہوے، تہاڈا بے ادب ہوے، منکر ہوے اسلام دا تے رب دی توہین کرن والا ہوے، اس زندہ واپس نہیں جانا چاہیے، ایک بھی کافر نہیں چھڈنا۔ تے انج کرو جے کسے دا کوئی معاملہ ہوے نا تے جڑے میرے رشتہ دار نے نا انہاں قیدیاں وچ او مینوں دیو نا میں آپ مارنا، میں اپنے گھروں شروع کرنا نا کم، میرے رشتہ دار مینوں دیو، علی دے رشتہ دار علی نو دیو، صدیق دے رشتہ دار صدیق نو دیو۔ اللہ میں قربان جاواں صدیق ایک موقع سی نا تے انہاں دا بڑا بیٹا جو مسلمان نہیں سی ہویا صدیق دا، اسے جنگ بدر دی گل سنان لگا، مسلمان ہو گئے تے بیٹھے دوویں پیو پٹے ایک دن تے بیٹا کہن لگا ابو جی وہ ویکھیا نے بدر دی جنگ لڑی، ہاں جی تسی مسلماناں والوں سو میں کافراں والوں سا،
تے لڑدا لڑدا کئی واری تسی میری تلوار دے وار تھلے آئے لیکن میں تانوں نہیں ماریا. کیوں بیٹا؟ اے جی باپ سمجھ کے معاف کر چھڑدا رہا. تے جناب صدیق فرماندے نے بیٹا تو میری تلوار دے وار تھلے ایک واری بھی نہیں آیا. جے تو آ جاندا نا پتر سمجھ کے معاف نہ کردا محمد دا گستاخ سمجھ کے تیری گردن اڑا دیندا. نبی دا گستاخ سمجھ کے میں نبی دے مقابلے چ آیا. اے نبی دیا یار نبی دے وفادار ساتھی نے. انہاں نے اپنے رشتہ داراں نو اپنے عزیزاں نو ترجیح نہیں دیتی. ہر جگہ تے ترجیح دیتی ہے تے صرف محمد مصطفیٰ نو ترجیح دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا. میرے آقا نو حضرت عمر نے یہ مشورہ دیتا. انہاں یار ہن طے پا لیا ہے تے پھر ہن تے جدوں اکثریتی بات طے پا جائے تے پھر او دے تے عمل ہوندا ہے. سنیا جی اے ہن طے پا گیا. فرمایا دیو بھائی جویں جویں انہاں دے کولوں کو مال آوندا جائے انہاں نو چھڑ دیو آزاد کر دیو. آسمان تو اللہ دا قرآن آیا. سنیا جی اے سورہ انفال ہے. سورہ انفال دی آیت نمبر 67 اور 68 سنیے. اللہ فرماندے نے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ادھر ترجمہ سن لو پھر اگلی آیت سناواں. ما کان لنبی نبی واسطے مناسب تے لائق نہیں سی ان یکون لہ اسرا اللہ نے انہاں نو قیدی دتے سن حتی یسخن فی الارض کہ زمین دے اندر رب دے دین دی مضبوطی لئی میں انہاں نو آزاد کر دیتا. تریدون عرض الدنیا تساں دنیا دے اس مال تے دولت تو سامنے رکھیا. واللہ یرید الاخرہ اللہ دنیا نو سامنے نہیں رکھ دے اللہ آخرت نو سامنے رکھ دے نے. واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والے. اگلی آیت سنیے فرمایا لولا کتاب من اللہ سابق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. ترجمہ سنیا جی اللہ دے قرآن دا. اللہ فرما دے لولا کتاب من اللہ اگر اللہ دی طرفوں پہلے دے او لوح محفوظ دے اندر اے بات لکھی نہ گئی ہوندی کہ اے فیصلہ انجی ہونا ہے جی میرے محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیسے لے دے کے قیدیاں نو آزاد کر دینا ہے. اے فیصلہ لوح محفوظ اندر لکھیا گیا ہے لکھیا جا چکی ہے. اگر ایسا معاملہ نہ ہوندا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم مگر نہ ایسا ہوندا کہ جو تسا پیسے لے نے اور قیدی چھڈے نے اسلام دے دشمن اے دے بدلے وچ میں تانوں بہت بڑا عذاب عطا کر بہت بڑا عذاب میں دیندا. حضرات اتھے قرآن دی آیت دے تحت شیعہ تفسیر دی کتاب ہے او دے اندر لکھیا لوگو جو ادوں اللہ دا عذاب ہوندا تے مدینے وچ صرف عمر بن خطاب بچدا. لیکن چونکہ یہ پہلے تو فیصلہ اللہ دی کتاب لوح محفوظ اندر موجود سی او دے مطابق ہی فیصلہ ہویا. حضرات اے جویں میرا عمر زمین تے بولیا مدینہ پاک دے اندر اسی طرح ہی اللہ نے عمر دی زبان الفاظ رحمان دے نے اللہ اپنے نبی تے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا. آئیے حضرات اسی انداز نال میرے سونے عمر نے ایک دن کیا سونے ہو لوگ شراب پیندے نے اے اچھی چیز نہیں نا شراب بند ہونی چاہیے. کلمہ پڑھنے والے مسلمان دے ہوتے ہیں اے پلیت چیز چنگی نہیں لگدی مسلماناں نو شراب نہیں پینی چاہیے. دل دماغ اندر فطور پیدا ہوندا ہے اور بھی کئی طرح دیاں خرابیاں نے. اگر شراب دی حرمت دا خیال آیا تے صرف عمر بن خطاب دے شراب دی حرام ہوندا اگر خیال آیا سوال کیتا پوچھیا عرض کیتی ہے محبوب شراب حرام ہونی چاہیے. اللہ نے اس سلسلہ وار کم چلیا لیکن تانوں آخری گل میں سنا لگا جڑی اللہ نے بے شراب دی حرمت اعلان
مدینے دے اندر میرے نبی دے کول بیٹھے عمر گل پہ کردے نے نا تے اللہ نے قرآن دی آیت اپنے محبوب پیغمبر تے نازل فرما دیتی ہے. اور سنیا جے اللہ اعلان فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ نے اعلان فرمایا لوگو او ایمان والے ہو کلمہ پڑھنے والے ہو شراب ایک نجس تے پلیت چیز ہے. آج تو بعد شراب حرام ہے. ادھر میرے محبوب پیغمبر نے قرآن دی آیت نازل ہوئی اپنے ایک ساتھی نو اے پیغام دے کے مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر بھیج دیتا جا کے اعلان کر کے اللہ دے رسول نے شراب حرام کر دیتی ہے. پہلے چیز چونکہ چلتی اور کئی ایسی چیزاں نے اسلام جڑا نا جی وہ بتدریج آیا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالاں دے وچ اللہ دا قرآن اپنے سونے محبوب دے اتے مکمل ہویا ہے. 23 سال ادھر نبوت دے مکمل ہو رہے ہیں تے اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. اس تو پہلا معاملات کچھ اور تھی پھر اور اسی طرح پھر آخر اسلام دے معاملات اپنے کسی اسٹیج تے پہنچے. وہ دے وچ یہ بھی ہے کہ پہلے شراب حرام نہیں سی لوگ پیندے سن مسلمان ہون دے باوجود. اور کئی ایسے ٹھڈ دے پلیت اور دماغ دے پلیت تے دل دے پلیت گندے لوگ اے لوگ ویکھو جی فلانا بھی شراب پیندا فلانا بھی شراب پیندا. میں کہا منو اے دس جدو حرام ہوئی ہے ادو کنے پیتی ہے. پہلی گل تے حرام جدو ہوئی ہے ادو کنے پیتی ہے. دوسری بات ہے عمر بن خطاب کے بارے ہی کچھ بے حیا لوگ اے جملے ادا کرتے شراب پین والے دے اندر عمر بن خطاب نو بھی شامل کر دیں. ایمان نہ 10 تاریخ اسلام اٹھا کہ شراب حرام کرنے واسطے سب تو پہلا مشورہ یا تجویز کون دیتا ہے؟ اچھا میں تو کو پوچھنا سمجھدار دانا لوگ بیٹھے ہو اگر اج کوئی بندہ عیسائی مسلمان ہو جائے انہیں جو بھی گناہ کیتے ہیں جو بھی غلطیاں کیتی ہیں جو بھی شرک اور بدعت دی زندگی چ رہا ہے مسلمان ہون تو بعد بندہ صحیح مسلمان ہوئے مسلمان ہون تو بعد انہوں تانا دینا حق بنتا ہے. بول دے کیوں نہیں نا حق بنتا. یہ چور چوری چھڑ جائے یہ ڈاکو ڈاکے چھڑ جائے اور بھائی جنہیں توبہ کر لئیے تو رب نے فرمایا محبوب فرماندے نے ان اللہ یہدم ما کان قبلہ کہ جیڑا بندہ توبہ کر جاندہ ہے پہلی گل ہے کہ توبہ کر جاندہ ہے. اگر انہوں نے غلطی اے ادوں دی گل ہے کہ جدوں کوئی چیز حرام ہو گئی حرام ہون تو بعد اگر کسی بندے نے وہ جرم کیتا ہے تو او دے تو بعد پھر حرام ہون تو بعد حرام ہون تو پہلا تے شاید کسی دے تصور کے اندر بھی او دا گناہ او دا کوئی کفارہ او دا کوئی ہرجانہ او دی کوئی سزا یہ تو حرام ہی نہیں. رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا 30 سالاں دا مجرم 40 سالاں دا مجرم 50-60 سال دا مجرم اگر او سچی توبہ کر لیندا ہے اللہ فرماندے نے میں او دیاں 60-70-80 سالاں دے سارے گناہ معاف کر دینا. اور صرف یہ نہیں ہے سنو اللہ بڑا رحیم کریم ہے. اللہ فرماندے نے میں انج نہیں کرتا کہ میں جو گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ فرماندے نے جس قدر او دی توبہ اچھی اور پکی ہے نا میں او دی نیت دے حساب دے نال او دے گناہاں نو بھی نیکیاں وچ بدل دینا. اللہ ایڈا نہیں اسی کون اور ایک بندہ ساڑھے سامنے بہ کے نہ یار توبہ کر لیے یار توبہ کر لیے اور لوگ کہتے نہیں اور کیوں آتے ہیں کہ وہ 100 چوہے کھا کے بیلی حج نو گئی اسی معاف کرنے ہیں کسی کو اور زندگی دے سابق جوانی دے گناہ بھی اسی پیچھے لے کے آ جانے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ
حضرات توجہ کرنا، میرے عمر نے عرضہ کیتیاں محبوب جی شراب اچھی چیز نہیں، لہذا میرا خیال ہے کہ انہوں حرام ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دی تھی، زمین تے مشورہ عمر دا عرش بری تو اللہ نے قرآن اپنے مصطفیٰ دے سے، اس واسطے حدیث ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دے نے ان اللہ ضرب الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق عمر کی زبان دے رکھ دیتا ہے۔ آئیے حضرات توجہ کر دے جانا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جناب عمر حاضر ہو جاندے نے، اور حاضر ہو کے جناب عمر مصطفیٰ مدنی کریم علیہ السلام نو عرضہ کر دے نے محبوب جی میرا خیال ہے کہ مسلمان دی عورت تے کافر دی عورت وچ فرق ہونا چاہیے۔ عمر تو کی چاہنا ہے؟ مسلمان دی عورت نو جدو گھروں باہر نکلے تے پردہ کر کے نکلنا چاہیے، مسلمان دی عورت نو جدو گھروں باہر نکلے تے بولو پردہ کر کے نکلنا چاہیے۔ اے عمر میرے مصطفیٰ دے کول بیٹھے مسجد نبی دے اندر مدینے دی سرزمین گل پہ گردن اللہ نے آسمان تو قرآن نال فرما سنیا دے، اللہ اعلان فرما دے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے سونیا محبوبہ اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو اور مسلماناں دیاں ساریاں عورتاں نو حکم دے دیو کہ بغیر پردے تو باہر نہ نکلیا کرن، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر میرے پیغمبر دے نال بیت اللہ دا طواف پہ کر دے، طواف کر دیا بیت اللہ دے اندر اے حجر اسود دے سامنے آ جاندے نے، حجر اسود دے سامنے پہنچے میرے پیارے عمر آندے نے سنیا جی کردہ اے جڑا مقام ابراہیم ہے، حجر اسود نا بالکل اے تھوڑا چچھو رکھ کے اللہ اکبر کبیرہ، اوتھے جناب اے چھوٹا جا ایک بتی جی بنی ہے جڑی تقریباً کوئی 4 یا 5 فٹ دے ہوتے، اوتھے ایک پیر دا نشان ہے، او نشان ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دا قدماں دا نشان ہے، انہوں مقام ابراہیم آندے نے۔ ادھر سائڈ دے ادھر او دے پیچھے جتھے بھی موقع مل جائے جناب عمر آندے نے ایتھے سانو طواف 7 پھیرے مارن تو بعد، طواف 7 چکر پورے کرن تو بعد ایتھے 2 رکعتاں پڑھنیاں چاہیے۔ سنیا جے اللہ اعلان فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے اللہ فرماندے نے سونیا جڑی رائے زمین تے عمر دی ہے اوہی عرش بری دے تیرے اللہ دا پیغام ہے، جدو 7 چکر پورے ہو جان طواف دے اے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھنے نے۔ آئیے حضرات دا توجہ کر دے جانا، اللہ نے عمر دی زبان تے حق رکھ دیتا ہے۔ میرا عمر ہوئے جنہیں ساری زندگی نبی دے سامنے نظرانے چکیاں، میرا عمر ہوئے جنہیں احترام کیتا سونے محمد مصطفیٰ دا، اللہ دا قرآن آیا میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کرے آجے، عمر دی آواز قدرتی اونچی ہے، اللہ دا قرآن آیا تے او دے تے عمل کر دینے، اپنی آواز نبی دے سامنے بگرنا انہاں دی آواز اندر رو بہن، انہاں دی آواز اندر دبدبائے ناسی، عمر ایک ڈانٹ پاندے سننا لوکا کپ کپی تاری ہو جاتی سی عمر دی آواز ہے، لیکن اے عمر اللہ دا قرآن سنن تو بعد جدو پیغمبر دے کول بیٹھ دینا 2 زانو ہو کے بعد ہو کے نبی دے نال ہم کلام ہوندے، یا میرے آقا عمر نو کوئی چیز پوچھ دے، عمر نال کوئی گل کر دے، عمر جواب اندر کوئی گل کر دے، اینا پست آواز رکھ کے گل کر دے، حدیث اندر لکھیا کہ میرے آقا نو دوبارہ پوچھنا پیندا عمر تھوڑا اچھی بول کی بولنا پہ، احترام ہے، احترام ہے۔ حدیبیہ دے مقام دے کافر آیا گلاں کر دیا اینج کدے ہاتھ اگے ودھاندا ہے، ہاتھ اگے ودھاندا ہے،
کدے او دے ہاتھ میرے محبوب دی پاک داڑھی مبارک دے پاک والا نو لگ دے نے حضرت عمر کھڑے ہو جاندے نے انج کر کے او اپنا تلوار اپنے میان چو باہر پہ کٹ دے نے تے مصطفیٰ دیاں نظرہ پہ جاندیاں نے کہ عمر نے جذبات چا گئے نے میرے عمر نے کیا ظالمہ اپنے گندے ہاتھ میرے مصطفیٰ دی پاک داڑھی تو پیچھے کر لے میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی حضرات توجہ کر دے جانا میرے نبی دی نظرہ پہیاں دے آقا فرما دے نو عمر ٹھہر جا تھوڑا حوصلہ کر میں نو عمر دی غیرت دی گل یاد آئی رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی کریم علیہ السلام نے جنت دیا سیرہ کی دیا جنت دے محل ویکھے جنت دیا بلڈگاں ویکھیاں جنت دے مکان ویکھے خوبصورت سیرہ میرے پیغمبر نے کی دیا آخر ایک مقام دے کولوں دی گزر دے نے پہ تے نظرہ میرے آقا دیا پہ جاندیاں نے جبریل بڑا سونا محل تے مکان نے کی دے جناب جبریل عرضہ کر دے نے محبوب جی تواڈے یار عمر دا یار اے تے او خوش نصیب لوگ نے جنہ دے جیندیاں جی جنتاں دے محل میرے محمد مصطفیٰ ویکھ آئے نے اور ظالمہ بے ایمانہ تو آج بھی انہاں دے ایمان تے شک کر آج بھی بدبختی ہو دی حضرات وجہ آقا فرما دے رہے واپس جدو تشریف لے آئے نا عمر میں تیرا محال ویکھیا اچھا سونے ہو پھر آقا فرما دے میرا جی کردا سی کہ میں اندروں ویکھ کے آواں سونے پھر آقا فرما دے میں کر کے قدم اگے ودھائے میں جدو محل دے قریب ویکھیا دروازہ کھلیا تے اندر ایک عورت چلدی پھردی نظر آئی میں اسے ٹائم ہی اپنے قدم پیچھے واپس موڑ لے آقا کیوں میرے آقا فرما دے عمر دی غیرت یاد آ گئی عمر ایک غیرت دا نام ہے جیڑا عمر نو منن والا او بندہ غیرت والا عمر ایک حیا دا نام ایک شجاعت دا نام دلیری اور بہادری دا نام عمر ایک غیرت کا نام ہے عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عمر دی غیرت میرے محبوب نے فرمایا امام کائنات الاسلام نے فرمایا عمر میں نے تیری غیرت ہی یاد آ گئی ہائے ہائے تو میرے عمر دی آنکھاں چھلک پئیاں عمر رون لگ پہ محبوب علیکہ اغار یا رسول اللہ محبوب اینا غیرتاں دے سبق تے تواڈے کولوں لینے تے اے غیرت میں تواڈے تے کرنی تسی میرے آقا سو میں تواڈا غلام ساں اللہ اکبر کبیرہ محبوب سونے آقا فرما دے مینوں تیری غیرت یاد آ گئی حضرات اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے محبوب مدنی کریم الاسلام دی انج ذرہ بر گستاخی کسے مقام تے ہوئی نہیں اینا کولوں کدے برداشت نہیں ہوئی کئی ایک مقام میں ایسے آئے حضرات آگے توجہ بڑھیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے حاضان اے جنہیں دو بندے نہ وڈیرے وڈیرے اے بندے بڑھے حاضان سمع والبصر کون فرمایا ابا بکر و عمر اے جڑا ابو بکر تے عمر میرے آقا فرما دے ابو بکر و عمر میری آنکھاں نے ابو بکر و عمر میری آنکھاں نے ابو بکر و عمر میرے کان نے ابو بکر و عمر میرے کان نے میری آنکھاں نے اور آگے سنیے حدیث امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ ابا بکر و عمر جڑے لوگ دنیا تے وڈیریاں ہو کے فوت ہوندے نے نا جی جنت تے سارے جوان ہونا ہے نا جنت تے سارے جوان ہون گے لیکن جڑا بندہ وڈیری عمر جو ہو کے دنیا جو فوت ہوندا ہے نا فرمایا انہاں وڈیریاں دے سردار جنت وچ میرا ابو بکر ہوے گا میرا عمر ہوے گا انہاں وڈیریاں دا سردار اور دوسری اگلی حدیث انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کرنی ہے کہ جواناں دا سردار توجہ کرنا میرے نبی نال محبتاں وفاداریاں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دنیا تو چلے گئے محبت دا انداز سی محبت دا عالم سی کہ عمر نو یقین ہی نہیں سی ہوندا کہ آقا سانو کدے چھڈ کے جا سکتے محبت دا عالم ہے جذبات تے کنٹرول نہیں تے کہہ رہے نے خبردار جڑے بندے نے گل کہی کہ میرے آقا فوت ہو گئے میں گردن اڑا دیاں گا
تمہیں پتا عمر کی طبیعت کا وہ تو ابوبکر صدیق آئے نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو اس قرآن کی آیت کے اتنے حضرت عمر فرماندے نے کہ مینوں اج سمجھ آئی ہے قرآن کی آیت یہ تو پہلے سنی بھی بڑی بری تے پڑھی بھی بڑی بری لیکن اج سمجھ آئی ہے کہ اس قرآن کی آیت تو مراد یہ سی کہ ایک وقت ہونا ہے کہ میرے آقا نے سانو جدائی دے جانی ہے آقا نے دنیا تو چلے جانا آقا چلے گئے جناب عمر فاروق جناب صدیق امیر المومنین بنے 2 سال 2.25 سال 2.5 سال جناب صدیق خلیفہ بنے مرض دی حالت اندر لوگوں نے پوچھا صدیق خلیفہ تیرے تو بعد کون ہوئے گا کہنے لگا میرا مشورہ تو یہی ہے کہ عمر نو خلیفہ بنا لو لوگوں نے کیا ابو بکر جی عمر بڑی ڈاڑھی طبیعت دا بندہ ہے بڑی ڈاڑھی طبیعت دا بندہ ہے بندہ کو ہور دیکھو میرے ابو بکر نے جواب دیتا لوگو عمر تاں ڈاڈا سی کہ تہاڈا ابو بکر جڑا نرم سی نرم طبیعت دا مالک سی نا تہاڈا ابو بکر اس واسطے عمر ڈاڈا ہے تے جدو عمر تے ایک خلافت دا بوجھ آ جائے گا نا ویکھیا جو عمر نالو بندہ نرم کیڑا ہو سکتا ہے اور پھر دنیا کائنات نے ویکھیا دنیا کے اندر ایک یہودی نے کتاب چھاپی ہے اور اس کتاب تو بعد پھر کوئی کتاب نہیں 100 عظیم شخصیات انہیں 100 عظیم شخصیات لکھن تو بعد کتاب بند کر دیتی یہودی مائیکل نے کتاب لکھی اور انہیں 100 شخصیات دے وچوں سر فرست جدا نام آندا او دا نام ہے محمد اسلام دیا دنیا کائنات دیا جو تاریخی شخصیات نے کردار دے اعتبار نال انہیں لکھیا سب تو پہلا جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چل دیاں پھر انہیں لکھیا ہے ادھے تو بعد پھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی باری آئی اور جائیے یورپ دے ملکہ دے اندر چکر لگائیے مسلمان بد نصیب نے دنیا دی حوث دا شکار ہو گئے مسلمان بد نصیب ہے کہ دنیا دی رنگینی دے اندر اپنے آپ نو پھنسا کے اس دلدل دے اندر اللہ تو دور ہو گئے پیغمبر تو دور ہو گئے اسلام تو دور ہو گئے مگر نہ جائیے یورپ دے ملکہ دے اندر آج بھی میرے عمر دا قانون نافذ ہے یورپ دے ملکہ دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی لوگاں نے انہوں نے اس قانون نو فالو کیتا کسے نہ کہ اے جو پولیس دا نظام ہے فوج دا نظام ہے اے ڈاک دا نظام ہے جی اور پھر کئی دوسرے جتنے بھی حکومتی معاملات نے یہ سارے دی آغاز جڑا ہے نا وہ میرا پیارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات سے انداز دے نال ہی میرے عمر نے پھر لوگاں دی خدمت کیتی ہے تے انہاں دے پھر ایک الفاظ سن لوگو اگر دریائے فرات دے کنارے تے کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو عمر دے کولوں پوچھ ہوئے گی عمر نے اس انداز نال قوم دی خدمت کیتی ہے اے رات دن کر دیتا ہے حضرات واقعات بے شمار نے آخر ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ رات دا ٹائم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کوئی پھلاں دی سیج نہیں کوئی بیڈ نہیں کوئی نرم گدا نہیں زمین صاف کیتی ہے ایک پتھر دا سرانہ بنایا ہے اس کے اوپر لیٹ گئے نے آسمان دی طرف میرے عمر دیاں نگاہاں نے چاند چڑھیا ہے چمکدا ہے اور چمکیا اور چمکیا اور چمکیا آخر پھر وقت آیا کہ چاند ڈوب جاندا ہے چاند غروب ہو جاندا ہے حضرت عمر نو خیال ہوندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دی جیڑی ہاتھ دے اندر انگوٹھی سی نا انگوٹھی دے تے 2 چیزاں لکھیاں سن ایک لکھیا سی عمر یعنی کہ اپنا نام لکھیا ہے جدو حکومتی کوئی آپ عمل جاری کرتے سن نا حکم نامہ تو وہ اتنے مہر لاندے ہوندے سن اپنے خلافت نال لکھیا سی حضرت عمر بن خطاب نے اپنی ذات واسطے لوگوں یہ جڑی موت ہے نا یہ خود بہت بڑی نصیحت ہے مر جانا ہے تو جدو بندے نے یہ خیال ہوئے نا کہ یار مر جانا ہے اتنے نہیں رہنا اصل یہ سوچ ایک فکر ہے سانو فکر نہیں ہے یہ پتہ ہے کہ مرنا ہے لیکن فکر نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن سامنے این کر کے پرندہ اڈدا ویکھیا نا تے حضرت عمر فرمانے نے واہ پرندہ تو میرے نال کنا چنگا ہے
ساتھیوں نے پوچھا عمر پرندہ کیویں چنگا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر آدھے نے اس واسطے میرے نال چنگا ہے کہ اس پرندے کو کل قیامت تو حساب تے نہیں نہ ہونا، اس پرندے دے کولو حساب تے نہیں ہونا۔ سانو قیامت والے دن خدا دے پیرے دے کھڑا ہونا پینا تے زندگی دا حساب دینا پینا، پھر پتہ لگے گا کی بننا ہے۔ حضرت عمر نے جدوں دیکھیا یہ چند بھی چمکدا چمکدا اخیر بجھ جاندا ہے، حضرت عمر آندے نے عمر کدوں دی تیری زندگی تے دنیا تے آیا تے جوانیاں چڑھیا تے کہ بڑھاپا تے ایک وقت آئے گا کہ اس چاند کی طرح تو بھی غروب ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ ایک دعا کر دینے آندے نے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ مینوں موت دے میں تے شہادت دی موت، اللہ مینوں موت آوے تے تیرے نبی دے شہر مدینے وچ موت آئے۔ دو دعاواں کیتیاں اور دوویں میرے اللہ نے قبول کر لیا۔ ایک دن فجر دی نماز پڑھا لگے نے، پڑھائے اور مکبر نے تکبیر کہہ دی تھی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، کیونکہ ممبر دے پیچھے ایک چھپیا ہویا سی اللہ اکبر کبیرہ مجوسی اسلام دا دشمن نکلیا ممبر دے پیچھے ہو اور انہیں مسلسل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی نافتے وار کیتے، نافتے اور وار حملہ اس قدر جاری ہویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عمر فاروق دی بات یاد اسی کتھے ہیں یار، اسی کون ہیں؟ حملہ ہویا، خنجر لگے نے، ایک نہیں کئی زخم ہوئے، زمین تے گردیاں گردیاں پیچھے جناب عبد الرحمن ابن عوف کھڑے سن، انہوں نے اشارہ کر کے کہنے لگے قوم دی نماز نہ ضائع ہوئے، جلدی کر قوم دا امام بن جا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جلدی جلدی دے نال چھوٹی جی نماز پڑھائی اور اس بے ایمان نے حضرت عمر بن خطاب تو بعد دوڑتے ہویا، چونکہ لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی تھی اور بھی کئی مسلمان انہیں شہید کر دیتے۔ آخر ایک بندے نے کہا کہ ظالم انہوں پھڑیا کیویں جائے گا، او دے اتے کپڑا پایا اور انہوں اس انداز تل قابو کیتا کہ اس بے ایمان نے کپڑے دے اندر ہی اپنے آپ انہیں خنجر ماریا اور انہیں خودکشی کر لی، وہ مر گیا بے ایمان۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرات گھر کے اندر لے جایا جاتا ہے اور زندگی دی امید ختم ہو جاتی ہے، وعظ و نصیحت پہ کر دینے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ دینے عمر فاروق دے کولو تے اکھاں وچوں آنسو نے، لوگاں نے کہ علی کیوں باہر نکل گیا ہے؟ کہہ لگے میرے عمر دیاں زندگی دیاں آخری گلاں میں عمر کولو برداشت نہیں ہو رہی ہیں، حوصلہ نہیں پیا پیندا۔ حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے نو بھیج دینے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نو جا کے عرض کری کہ حضرت عمر جنہیں نہ تواڈے کولوں اجازت منگدے نے، جے اجازت ہوے تے میں اپنے دوواں یاراں دے نال دفن ہون دی اپنی قبر دی جگہ منگنا۔ پیغام جا ملدا، سلام ملدا، اماں جی ابو جان کہہ رہے ہیں، چونکہ اجے رمق باقی ہے، ساہ چل دے نے پہ، ابو جان کہہ رہے ہیں۔ حضرات واپس آئے، اماں جی نے ہاں پر دیتی ہے، ہاں بھی کر دیتی ہے، واپس آئے، ابو جی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عمر آندے نے ہون تے میرے ساتھ چل دے سن بھئی شاید کچھ معاملہ بنے، لیکن جدوں میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ لے کے جاؤ۔ فرمان لگے حجرہ پاک تو باہر رکھ کے ماں کو ایک باری پھر اجازت لے رہے ہیں۔ حضرات توجہ کرنا، اس انداز میں اجازت لیا جاندیاں نے، ماں جی نے دوبارہ اجازت دے دی تھی۔ حضرات مصطفیٰ دے پہلو دے اندر جناب عمر فاروق کو دفن کر دیتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جائیے اے ہن 1447واں سال، 15ویں صدی ہے جی، 15ویں صدی، 15ویں صدی، اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک صدیق بھی مصطفیٰ دے نال لیٹے ہے، فاروق بھی مصطفیٰ دے نال لیٹے ہے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا، کوئی شیعہ ہوے، کوئی بریلوی ہوے، کوئی دیوبندی ہوے، کوئی اہل حدیث ہوے، مجھے ایمان نہ دسو جتھے میرے مصطفیٰ لیٹے نے جنت ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ نبی جتھے لیٹے نے وہ جنت ہے، اسے جنت چ لیٹن والا صدیق بھی ہے، فاروق بھی ہے۔ یار کی انہاں دے ایمان تے شک کرنا ہے؟ نبی اپنے نال لے کے انہوں ستے نے۔ اللہ کریم سانو انہاں پاکاں لوکاں دی سیرتاں اپناؤن دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں دی محبت اندر اللہ زندگی گزارن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔